جو احتجاج کیا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے، اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے، حالانکہ 2 دن گزر چکے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو امیر ہیں کراچی کے منم ظفر، ان کے خلاف احتجاجی ریلی اور عوامی احتجاج کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، اور کل یہ وزیر اعلیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ جی کسی کو بھی اب شارع فیصل پہ نہیں اجازت دی جائے گی ایبسلیوٹلی. تو اس وقت اس دو چیز کی۔ مسائل ہیں جس کا جے آئی کو سامنا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور جس کیمپیننگ کی وہ بات کر رہے تھے کہ کراچی کو حق دینے کے لیے، اور وہ ساری چیزیں جو کراچی میں نہیں ہو پا رہی ہیں، اب آئندہ بھی کسی بڑی سڑک پر ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں مل پائے گی. ایبسلیوٹلی. تو اب کیا اس پہ مستقبل ہوگا، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ رہنما جماعت اسلامی اور ممبر صوبائی اسمبلی محمد فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فاروق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ جماعت اللہ۔ اسلامی چاہے وہ کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہو یا کوئی بھی ہو، وہی اسی جگہ پہ دے رہی ہوتی ہے زیادہ تر غالباً شارع فیصل پہ۔ اس بار آپ لوگوں نے اجازت نہیں لی تھی کیا؟ دیکھیں اجازت کی جن سے احتجاج تو ہمارا اجازت تو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر اجازت کے ہم کوئی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے جس سوری. روڈ ٹریفک پلان جاری کیا تھا ایک دن پہلے جی. شارع فیصل کا، تو یہ احتجاج کی وجہ سے جاری کیا تھا، ہاں، اور جس میں انہوں نے بہت واضح انداز میں لکھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت، ظاہر جماعت اسلامی تھی جس نے وہاں پہ احتجاج کیا، اور جب عوام کا غم و غصہ ہوتا ہے نا جن کے خلاف، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بڑی شارع ہے چھوٹی شارع ہے، وہ جو ہے وہ ریڈ زون ہے، وہ کون سی جگہ ہے۔ اس لیے احتجاج تو عوامی غم و غصہ ہے، اور وہ عوامی غم و غصہ جو ہے وہ ان کے خلاف یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، تو یہ بڑی شارع ہو یا چھوٹی شارع ہو۔ یہی شارع جب ان کے پروٹوکول کی وجہ سے، ان کے آنیے جانے کی وجہ سے جو ہے بند ہوا کرتی ہیں اور شہری پریشان ہوتے ہیں، جی. اس وقت کی ایف آئی آر یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں کہ وہ کس کے خلاف کٹے گی۔ جب ان کا اپنا چیئرمین جو ہے وہ کہیں سے آتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے پورا ایئرپورٹ، پورا شارع فیصل، نیشنل ہائی وے جام کر دیتے ہیں، تو بتائیں نا یہ اس وقت فاروق صاحب یہ تو بتائیے گا کہ اگر اجازت لے رکھی تھی تو پھر ایف آئی آر میں ہے کیا درج، کیا کرے، کیا مقدمہ کیا بنا ہے آپ کے خلاف؟ نہیں، شارع فیصل پہ تو دیکھیں کسی احتجاج کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، اچھا. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو بھی احتجاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دراصل ایک عوامی غم و غصہ، اس کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے بڑی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے، ایک تو یہ ورکنگ ڈے نہیں تھا، یہ سنڈے تھا، اور اس دن جو ہے وہ ٹریفک پلان پولیس نے جاری کیا۔ دوسری بات یہ کہ کسی گراؤنڈ کی اجازت ہوتی ہے، جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے بڑی شارع پہ بھی ہوتا ہے، اور جو پولیس نے ایف آئی آر میں لکھا ہے وہ تو یہ لکھا ہے کہ کوئی ہمارے ڈیوٹی افسر صاحب گشت پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں اور اس میں امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہیں، اور وہ صحیح. انتظامات کروا رہے ہیں اور روڈ بند کر رہے ہیں، تو روڈ بند کرنے کا تو پہلے سے ہم نے بتایا ہوا تھا، ان کو اجازت تھی یا نہیں تھی اس کا تو خیر مجھے نہیں معلوم، لیکن ٹریفک پلان جو ہے وہ پولیس نے جاری کیا ہے، اور وہ ایک دن پہلے جاری ہوا ہے۔ آپ جو ہے وہ ان کی صحیح. جو فیس بک کی آئی ڈی ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جاری کیا ہے، اور تو بلکہ آئندہ دیگر فاروق صاحب، آئندہ پھر کیا ہوگا؟ مطلب اگر اجازت نہیں دی جائے گی اور آپ اجازت لیتے نہیں تھے، آپ بتا دیتے تھے کہ جی ہم احتجاج کی کال ہے اور ٹریفک اسی لیے ڈائیورٹ کر دی جاتی تھی، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا اب آپ اجازت لیا کریں گے؟ کیونکہ اجازت تو نہیں وہ کہہ رہے ملنے والی. دیکھیں ان کی اجازت کے ساتھ تو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی بیڈ گورننس سے تو لوگ جو ہے وہ اب جینے کا حق مانگ رہے ہیں کراچی کے اندر، ٹریفک جو ہے وہ حادثات کے اندر، گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے، اور یہ شہر جو ہے وہ 100 کے قریب، 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس گل پلازا پر جل کے جو ہے وہ خاکستر ہو گیا، ان کی جو باقیات نکل رہی ہیں اندر سے، ہڈیاں نکل رہی ہیں، اور یہ سب منظر ان کے اپنے پیاروں کے نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کا پورا کاروبار، اربوں کا جو ہے وہ لاس، مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ اسلام آباد کی یاترا کر رہے تھے، تو جماعت اسلامی تو اس غم و غصے کو برقرار رکھے گی، اور یہ ایف آئی آر کاٹیں، اور یہ اس طرح کے اوچھے اٹکندے پہلی دفعہ نہیں، یہ حکمرانوں کا پہلے سے ہی ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے خلاف، ان کی نااہلی کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف، ان کی جو ہے وہ
بیڈ گورننس کے خلاف عوام احتجاج کرتے ہیں نا، تو پھر یہ اس طرح کے اوچھے کنڈے نہ تو کراچی ڈرنے والا ہے اور نہ ہی جماعت اسلامی ڈرنے والی ہے. جماعت اسلامی احتجاج کرے گی اور ہم نے ایک اسٹیپ بڑھ کے آگے، ابھی وہ تو ریڈ زون ہے نا، میں ظاہر چیلنج کرتا ہوں میں وزیر اعلیٰ کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی کہ 14 فروری کو جو ہے سندھ اسمبلی کے باہر ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں. اس کا سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. ان کے پاس اگر اتنا جواز ہے، اخلاقی طور پہ یہ اتنے مضبوط ہیں، تو یہ اس کو روک کے دکھائیں. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارا پھر قانونی ہوتا ہے، ہمارے سارے احتجاج، ہمارے سارے مظاہرے بالکل قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کریں. اور لیکن ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو اس میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پھول بھی نہیں ٹوٹتا اس کے اندر. تو یہ شیشے اور گاڑی اور یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. تو ہم تو ایک پتھر بھی نہیں مارتے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئین کے مطابق بالکل جائز حق تو ہے. فاروق صاحب لوگوں کو یہ پریشان نہیں کریں گے ہم. یہ جو ابھی ریسنٹ پھر جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اس کو کیا ٹیکل کریں گے آپ لوگ؟ کی ظاہر سی بات ہے قانونی ٹیم تو حرکت میں آ گئی ہوگی، کیسے ٹیکل کریں گے، کیا کریں گے، یہ بتائیے. دیکھیں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہے نا، وہ ظاہر ہے وہ کوئی بہت مضبوط دفعات نہیں ہے. اچھا، وہ اس طرح کی ہیں کہ کوئی عوامی موب تھا اور 1000 لوگوں کے خلاف وہ ایف آئی آر ہے. تو جب ظاہر ہے یہ تو سیاسی بنیادوں پہ کیسز ہیں. ہمارے ظاہر ہے پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے اس حوالے سے، پورا شعبہ موجود ہے قانونی اس کا، وہ اس کو کرے گا، قانونی چارہ جوئی کریں گے. ہم بہت ہی ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ اس پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی وہ واحد جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے جو بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلتی ہے. ہمارے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی انلیگل اور کوئی چھپی ہوئی کارروائیاں اور چھپی ہوئی جو بتائیے گا کہ کیوں سندھ حکومت نے ابھی یہ کیا اقدام؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگ چاہے الیکٹریسٹی ہو، پانی کے معاملات ہو، بجلی کے معاملات اور بہت سارے معاملات، گیس کے معاملات کے اوپر بھی آپ لوگ احتجاج کرتے رہے، مہنگائی کے اوپر آپ کا احتجاج ہوتا رہا ہے. تب تو اس طرح کی ایف آئی آر پچھلے 1 سال میں نہیں کاٹی گئی، تو پھر اب کیوں؟ دیکھیں یہ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہے. یہ میں خود بھی جو ہے وہ کافی حیران ہوں اور میری ظاہر وزیر داخلہ سے بات نہیں ہو سکی اس حوالے سے، لیکن یہ ان کی بوکھلاہٹ کا اظہار کر رہی ہے. اور جس طرح سے کراچی جو ہے وہ جنہیں دو کراچی مارچ کے نام پر جو ہے وہ شارع فیصل پہ نکلا ہے، ایک بڑی تعداد میں، بہت لارج تعداد میں جین زیب اس میں اندر موجود تھے، اس میں عورتیں اور بچیاں اس میں، اور کراچی یونیورسٹیز اور دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات بڑی تعداد بالکل ٹھیک کے ہے اندر فاروق موجود صاحب، آپ کا موقف سامنے آیا، آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.